درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے احادیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ آج مسائل کی جانب ہم بڑھیں گے۔ عمر بھر میں ایک بار درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، اور ہر جلسہ میں یعنی محفل میں جلسہ ذکر، محفل ذکر درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے، خواہ خود نام میں اقدس لے یا دوسرے سے نامی اسم گرامی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم کا سنیں۔ اور اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر آئے تو ہر بار درود شریف پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت وہ نہ پڑھ سکا کسی بھی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی اور ٹائم میں وہ درود پاک پڑھ کے اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح کوئی گاہک ہے، اس کا جو تاجر ہے سودا دکھاتے وقت اس غرض سے درود شریف پڑھے کہ یا پھر سبحان اللہ کہے کہ وہ جو چیز فروخت کر رہا ہے اس کی عمدگی اس پر ظاہر ہو، ایسی صورت میں درود پاک پڑھنا یہ ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا اس نیت کے ساتھ کہ محفل والوں کو یا بیٹھے ہوئے شخص لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کوئی بڑا بندہ آ رہا ہے اور وہ اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ بھی ناجائز ہے۔ جہاں تک بھی ممکن ہو درود شریف پڑھنا یہ مستحب ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان جگہوں پر درود شریف پڑھنا کار ثواب ہے۔ بروز جمعہ، جمعرات والے دن یعنی جمعہ کی شب، صبح اور شام مسجد میں جاتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت، صفا اور مروہ پر، خطبہ میں جب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں یا پھر درود پاک سنیں، اذان کا جواب جب دے چکے اذان ختم ہو جائے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ بوقت اقامت، دعا کے اول بھی اور دعا کے آخر بھی۔ آج میں تنبیہ کہنے کے فارغ ہونے کے بعد اجتماع اور فراق کے وقت، جس وقت اکٹھے ہوں اور جس وقت جدا ہوں کسی جگہ سے، وضو کرتے وقت، جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت، جب کہ بندہ کوئی واعظ کہے نصیحت کرے اس وقت، پڑھنے اور پڑھانے کے وقت، خصوصاً حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبی الکریم پڑھنے کے اول اور آخر، سوال کرنے، فتویٰ لکھتے وقت، تصنیف کوئی کتاب لکھتے وقت، کوئی تحریر لکھتے وقت، نکاح کے وقت، منگنی کے وقت، اور جب کوئی بڑا کام کرنا اس وقت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا یہ ضروری ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اکثر لوگ جس وقت درود شریف کے بدلے سلم یا اس طرح کوئی اور لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ یوں ہی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب لیا جاتا ہے تو بجائے اس کے وہ درود پاک اس مقام پہ تحریر کریں یا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام پہ وہ صرف صاد ڈال دیتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نام نامی آتا ہے تو اس مقام پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے تو اس وقت رات دعا لکھ دیا جاتا ہے، یا پھر اسی طرح رب کائنات کا عز و جل کا نام ہوتا ہے تو اس مقام پہ بھی کوئی ایسا لفظ ڈال دیتے ہیں۔ ایسے علماء نے اس بات سے منع کیا اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سامعین وقار نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں بلکہ کسی شخص کا نام ہے، محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، یا کہ اسی طرح کا کوئی اور نام ہے، تو اس کے اوپر اس طرح کا سواد ڈالنا یا پھر علیہ السلام ڈالنا یہ ناجائز ہے،
اس لیے کہ وہ تو بندے کا نام ہے اور اس کی طرف یہ اشارہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قاعدہ اخیرہ کے علاوہ فرض نماز میں درود شریف پڑھنا باقی کسی مقام پہ نہیں ہے، اور جو نوافل ہیں یا سنت غیر موقتہ ہیں ان کے قاعدہ اولیٰ میں بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ 4 رکعت اگر آپ پڑھیں گے فرائض میں اور سنتوں میں تو آخری قاعدہ ہی میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، لیکن نوافل اگر 4 رکعت آپ پڑھیں یا پھر آپ سنت غیر موقدہ آپ 4 رکعت کی پڑھیں گے تو اس میں قاعدہ اولیٰ میں بھی درود پاک پڑھنا ہوگا۔ درود پاک کے بعد پھر دعا پڑھنا، یہ جو ہم نماز میں پہلے تشہد پھر درود اور درود پاک کے بعد دعا پڑھنا۔ اب دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ عربی زبان میں پڑھا، غیر عربی میں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اپنے والدین اساتذہ کرام کے لیے جب کہ وہ مسلمان ہوں، اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا مانگے۔ خاص اپنے لیے یہ مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کے اندر جب بھی نماز کے اندر دعا مانگی جاتی ہے وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، اور اجتماعی دعا ہی کا حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی ذات کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ نماز کے بعد اپنے لیے مانگے، انفرادی طور پہ مانگے۔ ماں باپ اساتذہ کے لیے مغفرت کی دعا جب وہ مسلمان نہ ہوں، کافر ہوں یا مرتد ہوں تو ایسی صورت میں حرام ہے۔ اگر وہ مر گئے ہیں تو مغفرت کی دعا ان کے لیے نہیں مانگی جا سکتی نماز کے اندر۔ فقہاء نے اس کو کفر تک لکھا ہے۔ ہاں اگر زندہ ہوں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا آپ مانگ سکتے ہیں کہ اے بار الہ میرے والدین کو ہدایت نصیب فرما، ان کو اسلام ان کے سینے میں روشن فرما، یہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں ان کے ساتھ دعا کریں۔ قرآن جو مسنون دعائیں نہیں ہیں وہ کرنی ٹھیک نہیں ہے، وہ ناجائز ہیں۔ اسی طرح نماز میں ایسی دعائیں جائز نہیں جن میں ایسے الفاظ ہوں کہ جو آدمی ایک دوسرے سے کہا کرتا ہے، جیسے مثلا اللہ زوجنی، اس طرح کی دعا یہ نماز کے اندر ٹھیک نہیں ہے۔ مناسب یہ ہے کہ نماز میں جو دعا ہو وہ پڑھے، اور غیر نماز میں بہتر یہ ہے کہ جو دعا کرے وہ حفظ سے نہ ہو۔ یا نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد جو آپ دعا کرتے ہیں وہ دعا حفظ کی ہوئی رٹا لگائی ہوئی دعا نہ ہو، بلکہ وہ دعا ہو جو انسان کے دل میں ہو۔ نماز کے اندر وہ دعا پڑھے گا جو اس کو یاد ہے، جو اس نے حفظ کی ہوئی ہے۔ نماز سے باہر وہ دعا کرے گا جو اس کو رٹا نہیں لگائی بلکہ اس کے دل میں ہو، ایک خشیت ہو، ایک خضوع ہو، ایک للہیت ہو، ایک درد ہو اس دعا کے اندر، تو وہ دعا کرے۔ مستحب یہ ہے کہ آخر نماز میں بعد اذکار نماز یہ دعا پڑھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ درود شریف کے بعد جو مسنون دعا ہے وہ یہ ہے۔ مقتدی کے تمام انتقالات امام کے ساتھ ہوں۔ انتقالات سے مراد یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جب امام منتقل ہوتا ہے تو مقتدی بھی اس کے امام کی اتباع میں دوسرے رکن میں منتقل ہو۔ اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ 2 بار کہنا، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ جب دائیں طرف سلام کرے گا کہے گا تو انسان کو منہ بھی دائیں طرف پھیرنا، رخسار بھی پھیرنا ہے، اور جب بائیں طرف سلام کرے گا تو رخسار بھی بائیں طرف پھیرنی ہے۔ اسی طرح نماز کے اندر علیکم السلام یہ کہنا مکروہ ہے۔ یوں ہی آخر میں جب ہم غیر نماز میں ہوتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن نماز کے اندر یہ برکاتہ یہ جملہ بھی نہیں کہنا، صرف جو لفظ بتائے گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا الفاظ کہنے ہیں۔ اسی طرح سنت یہ ہے کہ امام دونوں طرف سلام بلند آواز سے کہے،
مگر پہلی طرف دائیں طرف جب سلام کہے تو آواز اس کی اونچی ہو، اور دوسری طرف جب سلام کرے تو وہ آہستہ بھی ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، آہستہ ہی ہونی چاہیے۔ اگر پہلے بائیں طرف سلام پھیر لیا تو جب تک اس نے کلام نہیں کیا تو دوسرا دائیں طرف پھر سلام پھیر لے، پھر دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر بائیں طرف پھیرے۔ سلام کی اعادہ کی حاجت نہیں ہے، اور اگر پہلے میں کسی طرف منہ نہ پھیرا تو دوسرے میں بائیں طرف منہ پھیر لیا، اور اگر بائیں طرف سلام پھیرنا بھول گیا ہے تو جب تک قبلہ کی طرف اس نے پیٹھ نہیں کی ہے، اپنا منہ پھیرا نہیں ہے، تو وہ سلام کہہ رہے ہیں، یعنی بھولنے کی صورت میں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ امام نے جب سلام پھیرا تو مقتدی بھی سلام پھیر دے۔ جس کی کوئی رکعت باقی نہیں ہے، اگر کوئی رکعت رہ گئی ہے تو وہ تشہد پڑھنے کے بعد وہ انتظار کرے گا، جب اس امام سلام پھیرے گا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کر اپنی رکعت جو رہ گئی ہے اس کو مکمل کرے گا، اور مکمل کرنے کے بعد دوبارہ تشہد بیٹھے گا۔ امام کا سلام پھیر دینے سے مقتدی نماز سے باہر نہیں ہوتا جب تک یہ خود مقتدی جو ہے وہ خود سلام نہیں پھیرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے امام کے سلام کے بعد اور اپنے سلام سے بیشتر اس نے طاقہ لگا دیا تو ایسی صورت میں اس کا وضو جاتا رہے گا اور اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح مقتدی کو امام سے پہلے سلام پھیرنا جائز نہیں، لیکن کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹنے لگا ہے، یا پھر طلوع آفتاب عیدین کی نماز میں ہونے لگا ہے، یا پھر عصر کی نماز ہے تو زوال ہونے لگا ہے، ایسی کوئی صورت ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ سلام پھیر سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر وقت کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ پہلی بار لفظ سلام کہتے ہیں تو کہتے ہی امام اور مقتدی جو ہوتے ہیں وہ نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، اگرچہ علیکم نہ کہیں، صرف السلام علیکم یہ لفظ کہہ دیں تو انسان نماز سے باہر آ جاتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی شریک جماعت ہو تو اقتدا صحیح نہیں ہوئی۔ اب ایسی صورت میں کہ اسلام نے السلام یہ لفظ کہہ دیا تو کوئی بندہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کے جماعت کے ساتھ مل گیا تو السلام کہنے سے امام جماعت سے باہر آ چکا ہے، اب اس کو وہ اقتدا نہیں ملے گی۔ لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ وہ نماز جو اس کی باقی بچ گئی ہے اس کو مکمل کرے، اور مکمل کرنے کے بعد سجدہ صاحب بجا لائے، جب وہ سجدہ صاحب بجا لائے گا تو اس کو اقتدا بھی مل جائے گی۔ امام دان اسلام میں خطاب سے ان مقتدیوں کی نیت کرے جو اس کی دائیں طرف ہے، اور بائیں طرف سلام کرتے ہوئے ان مقتدیوں کی نیت کرے جو بائیں طرف ہے، اور ساتھ کرامن کاتبین جو انسان کے کانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں ان کی نیت کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اکیلا تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی سلام پھیرے دائیں طرف اور بائیں طرف تو وہ جو کرامن کاتبین انسان کے کاندھوں پر ہیں ان کی نیت کرے۔ مقتدی بھی ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور ان کے ملائکہ کی نیت کرے جس طرح امام نے کی ہے۔ سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام دائیں یا بائیں انحراف کرے، اور انحراف کر کے مقتدی کی طرف چہرہ کر لے، اور یہ بھی ہے کہ سیدھا مقتدی اگر سامنے ہے تو ان طرف بھی اپنا چہرہ کر کے پیٹھ قبلہ کی طرف کر کے بیٹھ سکتا ہے، اور یہ صرف امام ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ امامت ایک بڑا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور وہ مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ سکتا ہے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر سکتا ہے بصورت دیر کر عام شخص کو قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا یہ روا نہیں ہے۔ ہاں اگر امام کے بالکل پیچھے یا پچھلی صف میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں امام کو تھوڑا سا چہرہ دائیں یا بائیں ہی رکھنا چاہیے۔ منفرد بغیر انحراف، وہیں انحراف کرنے کے وہیں پر دعا مانگے۔ اکیلا آدمی ہے، اس نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو جو ہے کہ وہ جس مقام پہ بیٹھا اسی مقام پر دعا مانگے۔
ظہر مغرب عشاء کے بعد مختصر دعاؤں پر اکتفا کریں، ظہر مغرب اور عشاء، اس کے بعد مختصر دعائیں ہیں۔ اب زیادہ طویل دعاؤں میں مشغول ان 3 اوقات میں نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد سنتیں ادا کرنی ہے۔ فجر اور عصر کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ عبادت بھی کرے، وہ وظائف بھی کرے اور وہ لمبی دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنی لمبی دعا نہ ہو کہ مقتدی اس سے تنگ پڑ جائیں، اتنی دعا ہو کہ مقتدی تنگ بھی نہ پڑیں اور ذکر اذکار بھی ساتھ جاری رہے۔ اب سنتے وہی نہ پڑے بلکہ تھوڑا سا دائیں بائیں سرک جائے، اپنی جگہ کو بدل لے اور بدل کر اپنی جگہ سے ہٹ کر یا پھر گھر میں جا کر سنتے ادا کریں۔ جن فرضوں کے بعد سنتے ہیں ان میں بعض فرض کلام نہ کریں، یعنی جن نمازوں میں فرضوں کے بعد سنتے ہیں کوشش یہ کرے کہ فرضوں کے بعد دنیاوی گفتگو نہ کرے، کلام نہ کرے اور ٹائم بھی اتنا زیادہ وقفہ بھی نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ تاخیر کرے گا سنتوں میں، کلام کرے گا تو اس کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، اور زیادہ تاخیر کرنا یہ مکروہ بھی ہے۔ یوں ہی بڑے بڑے وظائف اور عوارض جو ہیں ان کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی بعد میں کر سکتا ہے، اس لیے فرض اور سنت کے درمیان مختصر وظائف ہے، مختصر دعائیں ہیں اور پھر سنتوں کو ادا کرنا ہے۔ تو سب سے افضل یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد انسان مسجد میں بیٹھے جب تک طلوع آفتاب نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نماز کے مستحبات اور نماز کے بعد ذکر و دعا ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد مسنون ذکر کون سے ہیں اور ہم نے کیا کیا ذکر پڑھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔